بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز جنازہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جنازہ پڑھی اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز جنازہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ اگر کچھ لوگ اسے ادا کریں تو پوری امت ذمہ داری سے بری ہو جاتی ہے۔ جو شخص نماز جنازہ خلوص اور عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ بہترین نماز جنازہ کی نماز ہے، کیونکہ یہ رحمت اور مغفرت کی دعا ہے۔ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اسے نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا۔ نماز جنازہ میت کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس نے نماز جنازہ پڑھی، اسے آخرت میں انبیاء اور صالحین کے نزدیک خاص مقام عطا کیا جائے گا۔ نماز جنازہ ایک عظیم عبادت اور اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے، جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی سے نہ صرف فوت شدہ شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے، بلکہ یہ مسلمان کے باہمی تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا عملی اظہار بھی ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن ہونے تک ساتھ رہا، اسے 2 قیرات ثواب ملے گا اور 1 قیرات عہد پہاڑ کے برابر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان احتیاط کا ذریعہ۔ نماز جنازہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ مرنے والے مسلمان کا امت پر حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ رحمت اور مغفرت کی دعا۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے اللہ سے مغفرت اور جنت میں داخلے کی دعا کی جاتی ہے، جو میت کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ مسلمان کی عزت افزائی۔ نماز جنازہ پڑھنا میت کی عزت کا اظہار ہے اور اس کے حق میں دعا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اجتماعی دعا کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہوئے اور سب اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے، بلکہ یہ آخرت کے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ عمل مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور فوت شدہ شخص کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث نماز جنازہ کی اہمیت اور برکات کو اجاگر کرتی ہے، جن میں ثواب، بخشش اور جہنم کی آگ سے حفاظت شامل ہے۔ ہم یکجہتی اور ہمدردی کے اس اہم عمل کو ترجیح دیں۔ نماز جنازہ یا نماز جنازہ کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہیں: گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، حج کا ثواب۔ نماز جنازہ ادا کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کرنے کے برابر ہے۔ جہنم کی آگ سے حفاظت۔ نماز جنازہ میں شرکت سے جہنم کی آگ سے حفاظت بچا جا سکتا ہے۔ ایمان اور یقین میں اضافہ۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے اللہ اور آخرت پر یقین مضبوط ہو سکتا ہے۔ میت کے لیے برکت اور رحمت۔ نماز جنازہ میت کے لیے رحمتیں لاتا ہے اور آخرت کی سفر میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مسلم کمیونٹی کے ساتھ احتیاط اور یکجہتی۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا مسلم کمیونٹی کے ساتھ احتیاط اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے، خاص طور پر غم کے وقت اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ۔ نماز جنازہ اللہ کی رحمت اور میت اور اپنے آپ کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے روح کو پاک کرنے میں مدد ملتی ہے، خود کی عکاسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے
کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اور دوسری حدیث میں ہے جو شخص نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا، اور دوسری حدیث میں ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کو 40 دن کے گناہوں کی بخشش کا ثواب ملے گا، اور جنازے کے پیچھے چلنے والے کو 70 دن کے گناہوں کی بخشش کا ثواب ملے گا۔ ان حدیث میں نماز جنازہ میں شرکت کی اہمیت اور ایسا نہ کرنے کے نتائج پر زور دیا گیا ہے۔ ہم اس اجتماعی ذمہ داری کو ترجیح دیں اور مرحومین اور ان کے پیاروں سے ہمدردی کا اظہار کر سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مر جائے اور اس پر 40 مسلمان نماز پڑھیں۔ جو سب نفاق سے پاک ہے سوائے کہ کہ اللہ اسے معاف کر دے مسلمان۔ جو دوسری حدیث میں ہے جو شخص میت پر نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اور جو شخص جنازے کے پیچھے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے 70 دن کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمان کا ایک گروہ اس پر نماز پڑھے جو سب نفاق سے پاک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اگر مسلمانوں کی تعداد 100 کی تعداد میں اس پر نماز پڑھے جو سب کے سب نفاق سے پاک ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اسے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ابن ماجہ یہ احادیث نماز جنازہ ادا کرنے کی اہمیت اور میت طے کے لیے استغفار کے فوائد پر زور دیتی ہے۔ خواہ کسی کو صحیح طریقہ کار کا علم نہ ہو ہم اس اجتماعی فرائض کو ترجیح دیں اور اپنے مرحوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا تو درج ذیل احکام لاگو ہوتے ہیں۔ محظور اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں طریقہ کار سے ناواقف ہے تو وہ نماز جنازہ ادا کرنے سے معذرت کرتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ ایسے افراد کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ وہ اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں۔ جماعت میں شامل ہونا اگر وہ نماز کی امامت کرنے سے قاصر ہو تو انہیں چاہے کہ جماعت میں شامل ہو اور امام کی اقتداء کریں، اگرچہ وہ صحیح طریقہ کار کو نہیں جانتے۔ اگر وہ طریقہ کار کو نہیں جانتے تو امام اور جماعت کی پیروی کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں علم ایک کی تلاش اور صحیح طریقہ کار سیکھنے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تاہم اگر کوئی حقیقی طور پر بے خبر ہے تو پھر بھی شرکت کرے اور جماعت کی پیروی کا ارادہ کرے اور اللہ ان کی نیت کو قبول کرے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن و سنت میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور ترک نماز کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ قرآن میں تنبیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو نماز کو ترک کرتے ہیں، اسے اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث میں وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلے ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہوں اور سب اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ نتیجہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ یہ آخرت کے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ عمل مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور فوت شدہ شخص کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ نماز وقت پر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور نیکوکار شمار ہوتے ہیں۔ نماز وقت پر ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہے اور دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی پابندی اور وقت پر ادا کرنے کی
بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انتہائی رحیم ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔